اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب رجال میں آج ہمارا جو درس ہے وہ مفہوم ثقہ کے بارے میں ہے کہ ثقہ کا مفہوم کیا ہے. کہہ رہے ہیں اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ تینوں حضرات غیر ثقہ سے روایت نقل نہیں کرتے ہیں تو ثقہ اور معتبر کے معنی کیا ہے. علماء رجال کے نزدیک اس لفظ کے تین مفہوم، یعنی مفہوم ثقہ جو ہے، کہہ رہے ہیں اس مقام پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ تینوں حضرات غیر ثقہ سے روایت نقل نہیں کرتے ہیں تو ثقہ اور معتبر کے معنی کیا ہیں. علماء رجال کے نزدیک اس لفظ کے تین مفہوم ہیں. نمبر ایک، وہ شخص جو زبان سے سچ بولتا ہو چاہے دیگر آزموں کے بارے سے کسی قدر گناہ کیوں نہ کرتا ہو، اور یہی مفہوم حدیث میں ثقہ ہونے کا ہے. یعنی زبان میں سچا ہو، زبان کا سچا ہو، اگرچہ وہ دیگر ہو آزموں کے بارے سے گناہ کرتا ہو، تو یہی مفہوم حدیث میں ثقہ ہونے کا ہے. حدیث میں ثقہ ہونے کا مفہوم کیا ہے کہ زبان سے سچا ہو، زبان کا انسان جو ہے وہ سچا ہو، تو یہ ثقہ ہے. نمبر دو، وہ شخص جو کسی طرح کا گناہ نہ کرتا ہو چاہے عقیدے میں اصلاح شرعی نہ ہو جس کی روایت کو موثق کہا جاتا ہے. وہ شخص جو کسی طرح کا گناہ نہ کرتا ہو چاہے عقیدے میں اصلاح شرعی نہ ہو، بس گناہ نہ کرتا ہو جس کی روایت کو موثق کہا جاتا ہے. نمبر تین، وہ شخص جو کردار کے اعتبار سے بھی عادل ہو اور مذہب کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی عادل ہو اور مذہب کے اعتبار سے بھی صحیح العقیدہ ہو جس کی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے. تین معنی ہے. پہلا معنی زبان سے سچ بولتا ہو چاہے ویسے گناہ کرتا ہو. دوسرا معنی وہ شخص جو کسی طرح گناہ نہ کرتا ہو چاہے عقیدے میں اصلاح شرعی نہ بھی ہو اور گناہ نہ کرتا ہو. نمبر تین، کہ وہ شخص جو کردار کے اعتبار سے بھی عادل ہو اور مذہب کے اعتبار سے بھی صحیح العقیدہ ہو جس کی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے. صحیح کا مطلب یہ تو روایت ہے. روایت صحیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدہ بھی صحیح ہو اس کا اور ویسے بھی عادل ہو، سچا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گنہگار نہ ہو، عادل ہو. یعنی بعض حضرات کا خیال ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی کی مراد تیسرا مفہوم ہے. یہ قاعدہ اس وقت بیکار ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے غیر شیعہ افراد سے بھی روایت کی ہے، لیکن بظاہر اس تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ثقہ کا مطلب معتبر انسان ہوتا ہے چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. معتبر ہونا چاہیے، ہو زبان کا سچا ہو. عقیدے کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. انسان عقیدہ اس کا نفس سے تعلق ہے، اس کا زبان کی صداقت سے نہیں ہوتا ہے. اور دنیا میں عقیدے کے صحیح زبان کے جھوٹے اور عقیدے کے غلط زبان کے سچے دونوں طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. بہرحال ابن ابی عمیر کے مشائخ میں حسب ذیل افراد بھی پائے جاتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے غلط ہیں. ابن ابی عمیر کے مشائخ میں حسب ذیل افراد بھی پائے جاتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے غلط ہیں لیکن صداقت کے اعتبار سے بہرحال معتبر ہے. تو اس کے عقیدے کا ہمیں کیا سوچنا. یہاں جو بات ہے ہماری، جو ہماری بحث ہے، وہ اس کی بات کے اعتبار کے بارے میں ہے کہ وہ سچا ہے یا نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کا عقیدہ ہمارے سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ دوسرا عقیدہ ہے لیکن زبان کا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مذہب حق پہ نہیں ہے، مذہب اہل بیت پہ نہیں ہے، وہ سچے ہیں
وہ جھوٹ نہیں بولتے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں مذہب اہل بیت میں جھوٹ بولتے ہیں. ایسا بھی ہوتے ہیں لوگ. بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مذہب ان کا جو ہے وہ مثلا شیعہ اثنا شری ہے لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 ابراہیم بن عبد الحمید الاسدی. نمبر 2 حسین بن مختار. نمبر 3 حنان بن سدیر. 4 داؤد بن حسین. 5 درست بن ابی منصور. 6 زکریا المومن. 7 زیاد بن مروان قندی یا مردان قندی. سمعہ بن مہران یہ کیا ہے بن عمیرہ. عثمان بن عیسیٰ. محمد بن اسحاق بن عمار. منصور بن یونس ہی ہوگا یہ مٹا ہوا ہے. موسیٰ بن بکر. یہ تمام افراد واقفیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. جی سیف ہے منصور بن یونس ہے نا. تو سمجھ میں آ رہا ہے کتاب میں. یہ تمام افراد واقفیہ سے تعلق رکھتے تھے. ان تمام افراد کا تعلق فرقہ واقفیہ سے تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ٹھہر گئے اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی مان تسلیم نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں. 14 اسحاق بن عمار الساباتی. 15 اسماعیل بن عمار. یونس بن یعقوب. 16 یونس بن یعقوب. 17 عبداللہ بن بکیر. 18 خالد بن نجیح. یہ 5 افراد فتحیہ ہیں جو عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. یہ افتحیہ ہیں. 19 مالک بن انس. محمد بن عبدالرحمن بن ابی لعلہ القاضی. محمد بن یحییٰ الخشعمی. ابو حنیفہ. یہ افراد اہل سنت میں تھے. لیکن اس کے بعد بھی ابن ابی عمیر نے روایات کی حد تک ان پر اعتبار کیا ہے اور ان سے روایت نقل کی ہے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ علماء شیعہ نے کسی دور میں تعصب سے کام نہیں لیا ہے اور مذہب کے معاملے میں ہمیشہ صاف اور صریح رہے ہیں اور کسی طرف سے اسے جذبات سے آلودہ نہیں ہونے دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض مشائخ کے 2 دور تھے. ایک دور میں وہ راہ راست پر تھے اور دوسرے دور میں گمراہ ہو گئے تھے, یا ابتدا میں گمراہ تھے اور بعد میں راہ راست پر آ گئے تھے. تو ان سے صرف استقامت اور عدالت کے دور میں روایت نقل کی جا سکتی ہے. گمراہی کے دور کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بات اب آئیے صفوان بن یحییٰ بیاع الصابری, متوفا 210 ہجری. صفوان کا شمار فقہاء اور راویوں کے اس زمرے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ مسلمہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرات کسی غیر ثقہ راوی سے روایت نہیں کرتے ہیں. لہذا اگر یہ راوی کا نام نہ بھی بیان کریں اور صرف مرسل روایت بیان کر دیں تو بھی نامعلوم راویوں کو معتبر سمجھنا چاہیے. صفوان کے بارے میں شیخ نجاشی کا بیان ہے کہ ثقہ اور مذہب کی نمایاں شخصیتوں میں سے تھے. صفوان کے بارے میں شیخ نجاشی کیا کہتے ہیں؟ ثقہ اور مذہب کی نمایاں شخصیتوں میں سے تھے. ان کے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور خود انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے اور حضرت کی نگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ تھا. یعنی امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا بہت زیادہ مرتبہ تھا. بلکہ رجال کشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق یہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے, وکیلوں میں رہے ان کے.
اور مذہب واقفہ سے سالم ہو گئے تھے، حالانکہ انہیں واقفہ افراد کو کچھ مال وغیرہ دے رکھا تھا مگر واقفہ سے سالم ہو گئے تھے۔ ورع و زہد تقوی میں ان کے طبقے میں کوئی ایک شخص بھی ان کا جیسا نہیں تھا، اور بعض علماء کے بیانات کے مطابق 30 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ رجال نجاشی صفحہ 251، رجال کشی صفحہ 433۔ معجم رجال حدیث میں کتب اربعہ میں ان کے مشائخ کی تعداد 140 بیان کی گئی ہے، اور صاحب مشائخ الثقات نے اس تعداد کو 213 تک پہنچا دیا ہے، جن میں سے 109 کو ثقہ بتایا ہے اور باقی کو مجہول یا مہمل قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ بیانات سے صفوان کی جلالت قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی صاحب معجم رجال حدیث نے مذکورہ بالا قاعدے کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے اس امر کا ادعا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ان کی روایات میں غیر معتبر افراد سے روایت پائی جاتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی غیر معتبر سے روایت نہیں کرتے تھے ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد ان افراد کی نشاندہی کی ہے جو غیر معتبر تھے، اور صفوان نے ان سے روایت نقل کی، اور ان میں 5 افراد کا نام لیا: یونس بن زبیان، علی بن ابی حمزہ بطائنی، ابو جمیلہ، مفضل بن صالح اسدی، عبداللہ بن خداش منقری اور معلّہ بن خنیس۔ لیکن اس کے جواب میں استاد شیخ جعفر سبحانی نے ایک مورد کا جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اعتراضات مناسب نہیں ہیں اور قاعدہ اپنے مقام پر مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یونس بن زبیان، یہ صحیح ہے کہ صفوان نے یونس سے روایت کی ہے، اور ابن ابی عمیر نے بھی ان سے روایت کی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ مرد معتبر نہیں تھے، لیکن اس کے بعد بھی مذکورہ قاعدے پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، مذکورہ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات تنہا کسی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر روایت کا ثقہ راوی بھی موجود ہے، تو اس کے ساتھ کسی غیر معتبر راوی کا حوالہ دے دینا قاعدے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اسی روایت کا دوسرا راوی ثقہ بھی ہے، ایک ہی ہے مان لیں تو دوسرا راوی ثقہ بھی ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ روایت ہے یا روایت نقل کرنے والا ہے وہ مثلا غیر معتبر ہو گیا۔ نمبر 2، صفوان کی جس روایت کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ صفوان اور یونس کے درمیان کوئی اور واسطہ رہ گیا ہو جس کا ذکر نہیں ہو سکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واسطہ ہو جس کا ذکر نہیں کیا گیا، رہ گیا، اور صفوان نے خود یونس سے روایت نہ کی ہو، کہ صفوان نے یونس سے روایت نہیں کی، کسی اور سے کی مسئلہ، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یونس کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں 148 ہجری سے پہلے ہو چکا تھا، اور صفوان کا انتقال 210 ہجری میں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صفوان کا شمار ان افراد میں ہونا چاہیے جو اتنی طویل عمر کے مالک ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں مرنے والے سے بھی روایت اخذ کرنے کے قابل ہوں۔ تیسرے، خود یونس کا ضعیف ہونا بھی، تیسری بات یہ ہے کہ یونس کا ضعیف ہونا بھی مسلمات میں نہیں ہے، یونس ضعیف ہی تھا، کہ کہا جائے کہ بھائی یہ ضعیف سے روایت نقل کرتے تھے، یوسف ضعیف ہی تھا، یہ مسلمات میں نہیں ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ابن ادریس نے جامع بزنطی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے رحمت کی ہے۔ کس کے؟ یونس کے۔ اس کے بارے میں؟ یونس کے بارے میں۔
ابن ادریس نے جامع بزنتی کے حوالے سے یہ روایت نقل کیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے رحمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا ہے اور وہ حدیث میں معمول اور قابل اعتبار تھے، وہ حدیث میں معمول اور قابل اعتبار تھے۔ اس سے اگر امام کسی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں تو اسے کیسے صحیح کہا جا سکتا ہے؟ یعنی امام رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر کیا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث میں معمول اور قابل اعتبار تھے، تو پھر جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے کسی کے امام ایسی بات کہتے ہیں، جنت کی بشارت دینے کسی کو امام، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کیسے غیر معتبر ہو جائے گا یا ضعیف ہو جائے گا؟ اور اس روایت پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ابن ادریس کی سند جامع بزنتی کے لیے مجہول ہے، لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جامع بزنتی اصول کافی وغیرہ کے وجود سے پہلے مشہور اور مسلم کتابوں میں تھی، اصول کافی وغیرہ سے پہلے یعنی وہ مسلم تھی اور مشہور تھی جامع بزنتی، لہذا اس کے لیے سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نکتفی علی المقدار، باقی سہجی ختم انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔